واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اپنے قدرت سے جانور پیدا کیے، ان جانوروں کا مالک انہیں بنایا اور جس پر وہ سواری کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ان سے نفع حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے. یہاں اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی کھاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اس امید پر کہ ان کی وہ مدد کرے. پتھر کی مورتیں، لکڑی اور سونے لوہے کی مورتیں یہ خود بنا کے خرید کر کے اپنے گھروں میں سجا کے صبح شام اس کے سامنے پیشانی ٹکا کے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مشکل میں یہ ہمیں کام آئیں گے. جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، بے جان مورتیں، ان پر یہ عقل کے دعوے دار، ان پر جو علم و فن کے دعوے دار، ان پر جو علم و ادب کے دعوے دار، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، ایک ہم ہی بولنے والے اور ماہر ہیں. اتنے بے بس اور پتھروں کے سامنے ماتھا ٹکائے بیٹھے ہیں اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کرے. لا یستطیعون نصرهم، نہیں مدد کرنے کی طاقت رکھتے وہ باطل معبود اپنے پرستاروں کی، اپنے پوجا پاٹ کرنے والوں کی، وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے نہیں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ اور ان کے سارے بت حاضر کیے جائیں گے. یہاں مفسرین نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ بت اور بت کے تمام پجاریوں کو جمع کر کے ان سے حساب لینے کے بعد ان کی بت کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ساتھ میں ان تمام کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا. وہ اپنے اس معبود کی جس پر وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان کو نجات دلائیں گے، وہ ان کو جہنم سے بچائیں گے، وہ ان کی مدد کریں گے، لیکن وہ خود جہنم میں جا کر انگارہ بن کے، ایندھن بن کے اپنے پجاریوں کے لیے اذیت کا سبب بنیں گے. تو فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ عذاب آپ کو کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کیا الزام اور بہتان لگاتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں وہ لوگ، اور ہم اس کو بھی جانتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں لوگ. یعنی اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کی معبودان کی کمزوریاں بتاتے ہیں تو یہ جل بھر کر حسد اور کینہ میں مبتلا ہو کر آپ کی شان اقدس میں نازیبا جملے استعمال کر کے بے ادبی کرتے ہیں. ہم وہ جانتے ہیں، اور جو آپ کے لیے انہوں نے اپنے دلوں میں عداوت، کینہ، بغض اور نفرت رکھا ہوا ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اِنَّا نَعْلَمُ کا مطلب اپنے محبوب کو اللہ تسلی دے کے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں. ہم ان کے تمام افعال پر علم رکھتے ہیں اور ہم ان کے ایک ایک جرم کا ہم ان کو سزا دیں گے. ابھی دنیا یہ دارالعمل ہے، مہلت کی جگہ ہے، یہاں ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی شان اقدس میں نازیبا جملے کہتی رہی اور انہیں کچھ نہ کہا جائے. اس سخت سزا میں مبتلا کیے جائیں گے. آپ صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیے، اپنے دینی تبلیغ کو جاری رکھیے. ان کی باتوں سے پریشان اور غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے
اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور ظاہر میں گستاخیوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہے، رب کو معبود بالحق نہیں مانتا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بےعدبی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کو ہدایت دی کہ آپ عقل رکھنے کے بعد عبادت صرف اپنے رب کی کرو، ان بے جان مردوں کی عبادت نہ کرو، یہ وہ جہنم کے ایندھن بنے گی، یہ نہ تمہاری شفاعت کر سکے گی، نہ تمہاری سفارش کر سکے گی، نہ تمہیں مشکل وقت میں بچا سکے گی۔ واضح ہونا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ بتوں کے متعلق ہے۔ بت چونکہ من دون اللہ کے بالمقابل معبود بنائے گئے ہیں، ان کی مذمت میں ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کی برگزیدہ بندے اللہ کی عزت سے اللہ رب العالمین کی عطا سے شفاعت بھی کرتے ہیں، مشکل کے وقت کام بھی آتے ہیں، وہاں وہ بتوں کی آیات پیغمبروں پر انبیاء پر جذبہ کرنا یہ خارجیوں کی علامت ہے۔ لہذا قرآن کریم میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان کے ساتھ ان کی شفاعت کا ذکر بھی ہے، اور یہاں بتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں بتوں کی کمزوری اور مذمت کو بھی واضح کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بالمقابل ہیں، یعنی خدا کے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کرے، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے وہ خدا کے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کی عطا کردہ قدرت سے مدد کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب